اسلام نے بار بار نرمی کا حکم دیا ہے، تو پھر سختی کہاں پہ کرنی چاہیے ہمیں؟ اچھا، میں آپ کو اس میں چھوٹی سی بات جو میں کرنا چاہتی تھی اسی میں آپ کا جواب بھی الحمدللہ ہو گیا. میرے جو بچے ہیں نا، میں جب ان کو فجر کے لیے اٹھاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں جب میری بڑی بیٹی ہے اس کو جب میں اٹھاتی تھی نا تو سختی سے اٹھ جاؤ جلدی اٹھ جاؤ. تو میں دیکھتی تھی وہ بہت مشکل سے اٹھتی تھی، اس کی نماز کی وہ چیز بھی نہیں ہوتی تھی، اس کے لیے بوجھ ہو جاتی تھی. اب جیسے جب میں بچوں کو اٹھاتی ہوں تو میں ان کو پیار سے آرام سے، اب ذرا میں نے جب اب کافی عرصے سے اپنا طریقہ، تو وہ بچے جوائفلی اٹھتے ہیں، وہ فریش اٹھتے ہیں، وہ خوشی کے ساتھ اٹھتے ہیں، نماز کو وہ انجوائے کرتے ہیں، وہ اپنے اذکار بھی کرتے ہیں اور پھر وہ فریش رہتے ہیں. ماشاءاللہ. تو دیکھیں یہ جیسے بھی آپ نے کہا نا سختی اور نرمی، اس کا یہ امپیکٹ آتا ہے. ایون آپ نے اگر بچوں کو دین کی طرف بھی لے کر آنا ہے اور بچوں کو اپنے دین سکھانا ہے، ہم میں سے سب پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دیندار ہو جائیں. اس میں سب سے پہلے یہ کہ آپ خود دیندار ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دین محبت سکھاتا ہے. اچھا، وہ سختی کتنی سی سختی ہے جس میں کہا گیا کہ جب وہ 10 سال کے بعد نماز نہیں پڑھے تھوڑا سختی سے ان کو حکم دیا جی، سختی میں یہ بھی میں چاہتی ہوں سختی میں ڈیفینیٹلی وہ جیسے مار کی بات آتی، مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مار کے بچے کو، آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چہرے پہ مارنے سے بھی منع فرمایا، لیکن اس میں یہ نہیں کہ آپ مار کے بچے کو. سختی میں یہ ہے کہ آپ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو آپ نماز کے ساتھ، جیسے وہ بچے ہمارے کہتے ہوتے ہیں کہ آپ ہر بات میں گیو اینڈ ٹیک کرتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے، اگر نماز لیٹ ہوگی آپ کی گیم بھی لیٹ ہوگی، ٹھیک ہے، آپ کی یہ چیز، تو آپ دیکھیں گیو اینڈ ٹیک، آپ ان کو کہیں ہر چیز بیٹا گیو اینڈ ٹیک، یہ سختی ہے. ہاں، یہ ان کے لیے سختی ہے. ہاں تو ہے نا. آپ ان کا موبائل لے لیں 10 منٹ کے لیے، آپ نے اچھا نماز آپ کی لیٹ ہو رہی ہے، مسجد میں نہیں ہو رہی ہے، تو 10 منٹ کے لیے بیٹے کی موبائل بھی ذرا ادھر ہے، تو 2-3 دفعہ ہوگا تو زبردست، اپنے بہت اچھی ٹپ دے دی آپ نے. اچھا فرا، آپ بتائیے گا، اب تھراپی کی اگر بات کریں، ری پیرنٹنگ ٹیکنیکس جو ہیں بچپن کے ذریعے جو جذباتی کمی کے اثرات تھے ان کو اب کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، اس میں سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا دماغ اور جو جذباتی سسٹم میں ہمارا سارا ایموشنل ریگولیشن جسے ہم کہتے ہیں، وہ اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ریبلڈ ہو سکتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ دوبارہ تشکیل ہو سکتی ہے. تو اگر کہیں پہ بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں اثر انداز کر رہی ہیں یا ہماری فیملی سسٹم کو اثر انداز کر رہی ہیں یا ہم بچوں کو ایسے دیکھتے ہیں، تو اس میں کچھ تھراپیز جو ہیں جو بہت ہیلپ فل ہیں. جس طرح ایک سب سے پہلے زیادہ تر جو اسکیما تھراپی اس کو کہا جاتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ کنفیوزڈ ہے یا جو بچہ انڈر کانفیڈنٹ ہے، تو اس بچے کو یہ کانفیڈنس دینا اس تھراپی کے ذریعے کہ تم صحیح ہو اور تمہاری ایگزسٹنس ہے. کیونکہ کئی بچے تو اتنے نیگیٹو ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ سے ہی نفرت کر رہے ہوتے ہیں کہ میں پیدا کیوں ہو گیا. پھر اس طرح کی اور کچھ تھراپیز ہیں، جس طرح ایک انر چائلڈ اور ری پیرنٹنگ تھراپی ہے، کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بچے کو بچپن میں جو تحفظ نہیں ملا یا جسے ہم کہتے ہیں کہ جو زخمی بچہ تھا، اس بچے کو دوبارہ سے اچھے طریقے سے اس کو زخموں کو مرہم لگانا، پھر ایگزیکٹلی ہیل کرنا اس کو. پھر اس کے بعد ایک اور ہے، اسے ہم EFT کہتے ہیں، ایموشنلی فوکس تھراپی. اس میں ہمارے ہوتا ہے کہ جو ہمارے اپنا جو بھی اس وقت اسٹیٹ آف مائنڈ ہے اس کی رہنمائی کرنا، کہ اس کو چینلائز ہم نے صحیح طریقے سے کیسے کرنا ہے. اب میری ایج نکل گئی ہے، میرا وہ میں کئی کہتے ہیں نا کہ اب تو میں بڑا ہو گیا ہوں یا اب تو میں بڑی ہو گئی ہوں، تو پھر جو اب میرا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ EFT کے ذریعے یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے اسٹیٹ آف مائنڈ کو ہم کس طریقے سے صحیح طریقے سے چینلائز کریں. اب میں یہ کر بیٹھا ہوں، اب میں یہ کر رہی ہوں، میرا دماغ اس پہ پکا ہو گیا ہے، تو اللہ کا شکر ہے دماغ میں اتنی صلاحیت ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے چینلائز کرتے ہیں. اور سب سے لاسٹ والی ہے سومیٹک یا باڈی بیسڈ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی باڈی سے ہیلپ لیتے ہیں، کیونکہ جب ہم مینٹلی اسٹریسڈ ہوتے ہیں تو ہمارے ہارمونس بھی چینج ہو رہے ہوتے ہیں اور ہماری باڈی بھی اسٹریس فیل کرتی ہے. کیونکہ بہت دفعہ میگرین یا مائگرین یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کس وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے؟ کیونکہ بیک ان مائنڈ ہوتا ہے. کئی بیماریاں جو اسٹریس بیسڈ ہوتی ہے، کرونک کوئی چیز ڈیزیز اسٹریس بیسڈ ہوتی ہے، تو اپنی باڈی سے مدد لینا، اپنی باڈی کو ہیل کرنا، تو پھر ہمارے ایموشنز بھی ہیل ہوتے ہیں. بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سانس لینے کی ٹیکنیکس بتائی جاتی ہیں، بہت دفعہ دیکھا ہوگا کہ باڈی کو ہیل کرنا، آپ اپنی باڈی سے اپنے مائنڈ کو ہیل کرتے ہیں.